عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نصر جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ کو سورت کے آخر میں بولنے جا رہی ہوں، چونکہ تفسیر میں صلح حدیبیہ کا ذکر آیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صلح حدیبیہ ایک اہم واقعہ ہے۔ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے، جہاں پہ کافروں اور مسلمانوں کو چند شرائط پہ صلح ہوا، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کے چھٹے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 1400 اصحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر عمرہ کے ارادے سے مکہ معظمہ کی طرف چلے اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ حدیبیہ مکہ معظمہ سے کوئی 10 میل اور جدہ سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں ایک کنواں تھا۔ عام طور پر اس کنویں میں پانی بہت کم ہوا کرتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کنویں میں اتنا پانی جمع ہو گیا کہ سب نے خوب سیر ہو کر پیا۔ قریش کے لوگ سمجھے کہ مسلمان مکہ پہ حملے کے ارادے سے آئے ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی اپنی فوجوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ مسلمان لڑائی کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ صرف بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ خالی عمرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب صلح کا پیغام لے کر کفار کے پاس گئے تو کفار نے حضرت عثمان کو نظر بند کر دیا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ قاصد کا قتل کسی کے نزدیک بھی جائز نہ تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے آخری دم تک لڑنے کی بیعت کی۔ مسلمان چونکہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، اس لیے ان کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، لیکن مسلمان چیزوں پہ بھروسہ نہیں رکھتے تھے، ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تیار ہو گئے۔ اس بیعت کا نام بیعۃ الرضوان ہے، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا پروانہ ملا تھا، یعنی ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رضامندی لی، صحابہ کرام سے، اور وہ ایک درخت تھا جس کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے بیعت کی، اس کو بیعۃ الشجر بھی کہتے ہیں اور بیعۃ الرضوان بھی کہتے ہیں، یعنی رضامندی کا درخت، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی۔ قریش اس بیعت کی خبر سن کر گھبرا گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا اور سہیل جو کافر تھا، سہیل کو اپنا سفیر بنا کر مسلمانوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ معاہدہ صرف اس شرط پر ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔ کافی دیر تک گفت و شنید کے بعد مسلمانوں اور قریش کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو معاہدہ تحریر کرنے کا حکم دیا۔ معاہدہ یہ معاہدہ جو ہو گیا اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ معاہدے کی شرائط یہ تھے: پہلا شرط تھا مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، دوسرا اگلے سال آئے اور صرف 3 دن قیام کر کے چلے جائیں، زیادہ ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلواریں ساتھ لائیں، وہ بھی نیام میں رکھیں، یعنی وہ بند رکھیں۔ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں
ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں اور مسلمانوں میں سے جو کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکے۔ پانچواں تھا کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر مسلمان مکہ آ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ چھٹا تھا قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین مسلمانوں اور قریش میں سے جس کے ساتھ چاہے معاہدہ میں شریک ہو جائے۔ ساتواں، دونوں فریق اگلے 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے۔ آٹھواں، کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لے گا۔ عزیز بچوں، یہ 8 شرائط تھے جن پہ صلح ہو گیا مکہ کے کافروں اور مسلمانوں کو۔ جس وقت یہ شرطیں تحریر کی جا رہی تھی اسی وقت اسی سہیل کے بیٹے حضرت ابو جندل جس نے ایمان لایا تھا، جو مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، اس حال میں گرتے پڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سب کے سامنے گر پڑے۔ ان کے والد سہیل جو کفار کی طرف سے نمائندے تھے، انہوں نے فوراً معاہدے کی پابندی کا مطالبہ کیا۔ اس وقت تک معاہدہ کی شرائط پوری لکھی بھی نہیں گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا، ابھی سے کیسی پابندی؟ تو سہیل نے کہا کہ پھر ہم صلح نہیں کرتے۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا نا اس ٹائم۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زخم مسلمانوں کو دکھائے اور کہا، برادران اسلام، کیا مجھ کو اس حالت میں واپس لوٹنا چاہتے ہو؟ مسلمان اس بات سے تڑپ اٹھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد